وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ عید سے پہلے مسجد کی انتظامیہ کمیٹی نے اعلان کیا تھا کہ مسجد کی خدمت کی جائے اور جو کوئی فطرہ کی رقم بھی دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ تو کیا شرعی نقطۂ نظر سے زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر یا فطرانہ مسجد کے انتظام و انصرام میں صرف کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا، روزے دار کے لیے لغو اور بیہودہ بات سے طہارت کا، پاکیزگی کا سبب ہے اور مسکینوں کا کھانا ہے۔ من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ، جس نے عید کی نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر کو ادا کر دیا یہ زکوٰۃ مقبولہ ہے۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا وہ عام صدقات و خیرات میں سے ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1371۔ امام نووی نے کہا، رواہ ابو داؤد من روایت ابن عباس باسناد حسن۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے طہرۃ اے تطہیرا لنفس من صام رمضان، جس نے روزہ رمضان کا رکھا ہے اس کے نفس کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ والرفث، ابن اثیر کہتے ہیں الرفث ہونا هو الفحش من کلام، جو فحش کلامی ہے اس کا ازالہ ہے۔ طعمۃ بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل، طعمہ کا معنی ہے وہ کھانا جو کھایا جاتا ہے۔ من اداها قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة۔ المراد بالزكاة صدقة الفطر۔ قالوا صدقة من الصدقات يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات، عون المعبود، شرح ابو داؤد۔ اور اسی طرح سے اس کی تفسیر میں بھی کہا گیا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ عمر بن عبد العزیز اور ابو العالیہ سے مروی ہے کہ ادا زکوٰۃ الفطر ثم خرج الی الصلاۃ، انہوں نے فطرانہ ادا کیا پھر نماز عید کے لیے گئے، اے صلاۃ العید۔ احکام القرآن للجصاص جلد نمبر 3 صفحہ جلد نمبر 3 سورۃ الاعلیٰ کی تفسیر۔ وکیع ابن الجراح رحمہ اللہ کا بیان ہے زکوٰۃ الفطر لشہر رمضان کسجدتئی السہو للصلاۃ، زکوٰۃ الفطر رمضان کے آخر میں ایسے ہی ہے جیسے نماز میں بھول چوک کی وجہ سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ تجبر نقصان الصوم، فطرانہ سے روزے کے نقص اور کمی کی تکمیل ہوتی ہے، ایسے ہی جیسے کما یجبر سجود نقصان الصلاۃ، نماز کی کمی کو سجود سہو کے ذریعے سے مکمل کیا جاتا ہے، اسی طرح سے فطرانہ کے ذریعے سے بھی روزے کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے۔ المجموع للنووی جلد نمبر 6۔ معلوم یہ ہوا، اور اس میں جو اہم ترین بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ طعمۃ للمساکین، مسکین کا کھانا ہے، اور اس لیے بھی مسلمان ہی کو دینے کا حکم ہے تاکہ مسلمان مزدوری، جس کو دہاڑی مزدور کہا جاتا ہے، ڈیلی بیس پر کام کرنے والے مزدور لوگ عید کے دن کم سے کم آرام سے اپنے گھر میں کھانے کا سامان مہیا پائیں۔
اور اس دن مزدوری کے لیے نہ جانا پڑے، اس لیے یہ مسکین کا حق ہے۔ للمساکین یعنی زکوٰۃ الفطر کا مستحق مسکین ہے، مسکین۔ اس لیے مسجد میں ان پیسوں کو، ایک تو پیسے کے ذریعے سے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ فطرانہ کے حقدار مسکین لوگ ہیں، مسجد کے لیے ویسے بھی آدمی مسکین کا حق مارے بغیر بھی مسجد میں دے سکتا ہے۔ یہ عجیب مسئلہ ہے کہ جو مسکین کا حق ہے وہی مسجد کو دیا جائے اور الگ سے مسجد کے لیے انتظام و انصرام نہ کیا جائے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، مسکینوں کا حق ادا کرو۔ مسکینوں کا حق فطرانہ خاص مسکینوں کا حق ہے، نہ مسجد میں لگانا چاہیے نہ مدرسہ میں لگانا چاہیے، بلکہ مسکین تک پہنچانا چاہیے، مسکین تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین یہی سمجھ دینے والا ہے اور وہی توفیق بھی دینے والا ہے۔